بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 دسمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک اور آج کی اسپیشل نیوز اپڈیٹس میں ہم آپ کو دبئی اور یو میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی طور پر آپ نے شیئر کر دینا ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارتی مسافر 5 اسٹار ہوٹل میں کس طرح قیام کر سکتے ہیں، وہ بھی مفت میں، اس بارے میں ایمریٹس ایئر لائن نے طریقہ کار بھی واضح کر دیا ہے، جن کا جان لینا بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا اگر آپ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں ایمریٹس ایئر لائن نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ ایمریٹس کی پروازوں کے ذریعے دنیا بھر سے دبئی آنے والے افراد کو 5 اسٹار ہوٹل میں 1 یا 2 روز کے لیے مفت قیام کی اجازت ہوگی، اور ایمریٹس کے مطابق اکانومی کلاس کے مسافر دبئی کے ڈبلیو میرٹ مارکنز سے 1 رات قیام کر سکیں گے، جبکہ پریمیم یا بزنس کلاس کے مسافروں کو یہاں 2 راتوں کے لیے ٹھہرنے کی سہولیات دی جائیں گی۔ اس بار میں ایمریٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس شاندار سہولت کے علاوہ مسافروں کو اضافی سامان بھی ساتھ لانے کی رعایت دی جا رہی ہے، اور ایمریٹس کے مطابق جو لوگ 2 دسمبر سے 23 دسمبر کے دوران دبئی کے لیے ریٹرن ٹکٹ بک کروائیں گے، انہیں دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل JW میرٹ مارکنز میں رات کے قیام کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ تاہم مسافروں کو 6 دسمبر سے 28 فروری 2021 کے درمیان دبئی کا سفر بھی لازمی کرنا ہوگا، اور ایمریٹس نے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کے خواہش مندوں کو بتایا ہے کہ اس کے لیے انہیں کچھ باتوں پر اور کچھ ہدایات پر عمل کرنا بھی لازمی ہوگا، جو کہ ہم آپ کو کلیئر کرنے والے ہیں۔ اس بار میں ایمریٹس کے ٹکٹ ہولڈرز کو دبئی پہنچنے سے کم 72 گھنٹے پہلے ہوٹل میں قیام کے لیے بکنگ کروانی ہوگی، اور بکنگ کروانے کے بعد آپ ان کے آفیشیلی ای میل یعنی کہ emirates@emirates.com کو ای میل کرنا لازمی ہوگی، جس میں کنفرم بکنگ نمبر لازمی ہوگا، اور ہوٹل کی بکنگ کے لیے مسافروں کے نام، فون نمبرز اور ای میل کی تفصیلات بھی ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے مسافروں کو ہوٹل میں کمرے کی بکنگ کی کنفرمیشن کی اطلاع ای میل کے ذریعے ہی دی جائے گی۔ واضح ہے کہ یہ لگژری سہولیات دبئی ٹورزم کے تعاون سے ایمریٹس کے تمام مسافروں کو فراہم کی جا رہی ہے، اور اس شاندار اسکیم کے تحت ایمریٹس کی اکانومی کلاس کے مسافروں کو JW میرٹ میں 1 رات کے لیے مفت قیام کی سہولیات حاصل ہوں گی، جبکہ فرسٹ اور بزنس کلاس کے مسافروں کو بھی دبئی مال، برج خلیفہ اور دبئی اوپیرا اور دیگر مقامات پر واقع JW میرٹ مارکنز میں 2 روز تک مفت قیام کی اجازت وہ مل جائے گی، اور اس سہولت کا مقصد بھی دبئی میں موسم سرما کے دوران سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ تو یہ مکمل تفصیلات تھی جو انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور عام خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ 3 ایسی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں نیو طور پر، جن کے باعث اگر آپ امارات میں رہتے ہیں اور ورک پرمٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ کا ورک پرمٹ بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس بار میں اماراتی وزارت برائے انسانی وسائل اور امارتائزیشن MOHRE کی جانب سے اکثر غیر ملکیوں کے ورک پرمٹ منسوخ کر دیے جاتے ہیں، جن کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پر کہا ہے کہ اگر کوئی بھی تارکین وطن مسلسل 3 ماہ تک بے روزگار رہے تب اس کا ورک پرمٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ورک پرمٹ کے اجراء کی شرائط اور ضوابط کی خلاف ورزی کی جائے تب بھی یہ منسوخ ہو سکتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تارکین وطن کو ہٹا کراس کی جگہ اماراتی شہری کو ملازمت دینی ہو تب بھی یہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس بار میں گلف نیوز کی جانب سے دبئی کے ممتاز وکیل سنیل کمار نے اس حوالے سے مزید وضاحت بھی لی گئی ہے، چونکہ انہوں نے بتایا کہ نمبر 1 پر ورک پرمٹ کینسل ہونے کی پہلی وجہ مسلسل 3 ماہ تک بے روزگار رہنا، اور اس میں بھی الگ الگ صورتحال ہوتی ہے۔ اگر کسی کارکن کو MOHRE کی جانب سے ورک پرمٹ جاری کیا گیا مگر کمپنی اسے ملازمت پر نہیں رکھتی یا تنخواہ نہیں دیتی، تو پھر ایسی صورت میں 3 ماہ کے بعد ورک پرمٹ مکمل طور پر منسوخ ہو جاتا ہے۔ تاہم بعض دفعہ ورک پرمٹ سے متعلق کوئی یا کیس عدالت میں زیر سماعت ہو تو عدالت کی جانب سے کارکن کو ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کارکن MOHRE سے عارضی ورک پرمٹ حاصل کر کے نئی ملازمت کی تلاش بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ورک پرمٹ منسوخ ہونے کی دوسری وجہ یعنی شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کا تعلق ہے، اگر کوئی بھی کارکن کسی ملازم کو حاصل کرنے کے لیے یا ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سرٹیفکیٹ یا دستاویزات میں جیل سازی کرتا ہے یا معاہدہ ملازمت کی کسی شرط کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا ورک پرمٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
اور تیسری سب سے مین وجہ یہ کہ تارکین وطن کا ورک پرمٹ کینسل کرنے کی تیسری وجہ عمارترائزیشن کا نفاذ ہے، یعنی کسی کی جگہ کسی عمارتی شہری کو ملازمت دینے کی صورت میں بھی آپ کا ورک پرمٹ مکمل طور پر منسوخ ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ سب سے عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ آج کے دن متحدہ عرب امارات کی مساجد میں بارش کے لیے جو خصوصی دعا کی جائے گی، تو اس بارے میں بھی مزید اپڈیٹ ہے جو کہ انہوں نے جاری کیا ہے، اور اس بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن سے آگاہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جاننے کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے اس بارے میں۔ متحدہ عرب امارات کی پوری مساجد 18 دسمبر یعنی کہ آج ہی کے روز سے نماز استسقاء کے نام سے جمعہ کی خصوصی نماز سے پہلے ہی یہ نماز ادا کی جائے گی، اور خصوصی نماز جمعہ کی نماز سے 10 منٹ پہلے ادا کی جائے گی۔ اور یہ حکم صدر ہائنس شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی ہدایات کے مطابق سامنے آیا ہے، اور اس طرح کی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اس بارے میں صدر شیخ خلیفہ نے رہائشیوں سے ملک اور اس کے عوام پر بارش اور رحمت اور کثرت کے لیے دعا کی اپیل کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کو کیا کیا جاننے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ اس بار میں کہ کس وقت میں نماز ادا کی جائے گی۔ ابوظہبی میں اس کا ٹائم جو مقرر کیا گیا ہے 12:12 پر، دبئی میں 12:09 پر یہ ادا کی جائے گی، شارجہ میں 12:08 پر ادا کی جائے گی، عجمان میں 12:08 پر ادا کی جائے گی، راس الخیمہ میں 12:06 پر، الفجیرہ میں 12:04 پر، جبکہ خورفقان میں 12:04 پر ادا کی جائے گی، اور العین میں 12:07 پر، اور الدفرہ میں 12:15 پر یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اور نماز کی میزبانی کے لیے دبئی کی تقریباً 800 مساجد جو ہے وہ سرگرم رہیں گی۔ اس بارے میں دبئی کے ایک امام نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے، جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں اذان یا اقامت نہیں ہوگی، صرف دعا کے لیے پکارا جائے گا۔ اور اس طرح نماز استسقاء کی خصوصیات عید کی نماز کی طرح یا اس سے ملتی جلتی ہوں گی۔ یہ 2 رکعت نماز ہے جس میں قرآن مجید کو بلند آواز میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام تکبیرات الاحرام شروع کرے گا، اور نماز شروع کرنے کی تحریکیں کے ساتھ بھی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام فاتحہ کے نام سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جبکہ دوسری رکعت میں 6 تکبیریں سنائی جائیں گی، اور نماز کے بعد امام اٹھ کر 2 خطبے دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور نمازیوں کی اجتماعی دعا کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ